السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سورج 14 دسمبر 2025 امت مسلمہ کے لیے ایک نہایت غمناک خبر لے کر طلوع ہوا۔ وہ ہستی جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزار دی، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ عشق الہی کی چنگاری بن کر دلوں میں اتر جاتا تھا، آج وہ عظیم ہستی ہم سے جدا ہو گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت کی 72 سالہ زندگی، ان کی دینی خدمات، ان کے روحانی سفر اور ان کے اس عظیم پیغام پر بات کریں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ابتدائی زندگی اور دنیاوی تعلیم۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 اپریل 1953 کو ہوئی۔ آپ کا تعلق پنجاب کے علاقے جنگ سے تھا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے علماء اور مشائخ ہوتے ہیں ان کا پس منظر شروع سے ہی مدارس کا ہوتا ہے، لیکن حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس حوالے سے بالکل منفرد تھی۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری ماڈرن تعلیم میں بھی کمال حاصل کیا۔ آپ نے انجینئرنگ کی فیلڈ کا انتخاب کیا اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی فیلڈ میں بہترین کارکردگی دکھائی اور ایک کامیاب انجینئر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک نوجوان کے سامنے دنیا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ پیسہ، شہرت اور کیریئر سب کچھ ان کے قدموں میں تھا، لیکن اللہ نے ان سے کچھ اور ہی کام لینا تھا۔ روحانی انقلاب اور تصوف کی طرف راغب۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے دل نہ لگانا، یہ سبق انہوں نے اپنے مریدین کو بعد میں سکھایا، لیکن پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ انجینئرنگ کی نوکری کے دوران ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا دیپ جلا کہ انہوں نے دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا۔ اسی تلاش میں آپ اس وقت کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر آپ نے تزکیہ نفس کی منزلیں طے کی۔ یہ وہ وقت تھا جب انجینئر ذوالفقار احمد پیر ذوالفقار احمد بننے کے سفر پر گامزن تھے۔ اپنے شیخ کی وفات کے بعد آپ نے پوری طرح سے خود کو دین کے لیے وقف کر دیا اور سلسلہ نقشبندیہ میں لوگوں کی اصلاح شروع کر دی۔ علمی خدمات اور معہد الفقیر۔ حضرت صرف ایک پیر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم عالم دین بھی تھے۔ آپ نے جنگ میں معہد الفقیر کے نام سے ایک عظیم ادارہ قائم کیا جہاں آج ہزاروں طلباء قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت کا طرز بیان اتنا اثر انگیز تھا کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دین سے دور ہو چکا تھا وہ حضرت کی بدولت واپس مسجدوں میں آیا۔ آپ نے تصوف کو بدعت اور خرافات سے پاک کر کے قرآن اور سنت کے عین مطابق پیش کیا۔ آپ نے سمجھایا کہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں بلکہ دین کی روح اور احسان کا نام ہے۔ عالمی اثرات اور سفر ہند۔ حضرت کا فیض صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک کا سفر کیا۔ امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں آپ نے اسفار کیے۔ خاص طور پر 2011 میں حضرت نے انڈیا بھارت کا ایک یادگار سفر کیا۔ وہاں حیدرآباد، دکن میں عیدگاہ، بلالی منصب ٹینک اور چنچل گوڑا جونیئر کالج میں آپ کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ان پروگرامز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور آپ کے بیان سے مستفید ہوئے۔ اسی سفر کے دوران آپ نے دیوبند کے عظیم درسگاہوں کا بھی دورہ کیا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید اور دارالعلوم وقف دیوبند میں علماء اور طلباء سے خطاب کیا۔ سرحد کے اس پار بھی لوگوں نے آپ کو جس محبت سے سنا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دلوں کی حکومت بارڈرز کے محتاج نہیں ہوتی۔ حضرت کی شخصیت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ذوالفقار احمد نقشبندی سلسلہ نقشبندیہ کے معتبر بزرگ ہے اور اکابر دیوبند کے مسلک پر ہے۔ یہ سند آپ کی علمی اور روحانی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تصنیفات اور 500 بااثر مسلمان۔ تصنیفات اور 500 بااثر مسلمان۔ دوستو، آج کے دور میں جہاں صوفی لٹریچر اور روحانی کتابوں کا لکھا جانا کم ہو گیا ہے،
وہاں حضرت پیر ذوالفقار احمد ایک استثناء تھے۔ آپ نے ڈھیروں کتابیں لکھی۔ آپ کی کتابیں جیسے کہ عشق الہی، خطبات فقیر اور تصوف اور سلوک نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ آپ کی لکھی ہوئی باتوں میں وہی تاثیر تھی جو آپ کی زبان میں تھی۔ آپ کی اسی عالمی شہرت اور دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے سال 2013 اور 2014 میں آپ کو دنیا کے 500 با اثر مسلمان کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ آپ کا اثر نہ صرف عوام پر بلکہ عالمی سطح پر بھی نمایاں ہے۔ ختم نبوت پر دو ٹوک موقف۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں نرم دل اور شفقت کرنے والے بزرگ تھے، وہی دین کے بنیادی عقائد پر چٹان کی طرح مضبوط بھی تھے۔ دسمبر 2018 میں آپ نے ختم نبوت کے مسئلے پر نہایت دو ٹوک بیان دیا۔ آپ نے واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش مسلمانوں کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ آپ نے حکومت اور مقتدر حلقوں سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں اور احمدیوں کو ملک کے قانون کا پابند بنایا جائے اور انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے تاکہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ آپ کی یہ غیرت ایمانی تھی جو آپ کو باطل کے سامنے خاموش نہیں رہنے دیتی تھی۔ طریقہ ذکر اور اصلاح۔ حضرت کی مجالس میں جو چیز سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی ہوتی تھی وہ ان کا ذکر کا انداز تھا۔ جب اللہ کی ضرب لگتی تھی تو پتھر دل بھی پگھل جاتے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کو سکھایا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنی آنکھوں اور دلوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال آج کی نسل کو تباہ کر رہا ہے اور اس کا علاج صرف اللہ کے ذکر اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہے۔ حضرت کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج۔ آپ نے کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر طریقت کی اجازت نہیں دی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو چیز سنت کے خلاف ہے وہ راستہ اللہ تک نہیں لے جا سکتا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ 14 دسمبر 2025 کی صبح 72 برس کی عمر میں یہ آفتاب رشد و ہدایت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیچھے لاکھوں مریدین، ہزاروں علماء اور درجنوں کتابوں کا ایک عظیم سرمایہ چھوڑ گئے۔ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے شاید وہ صدیوں تک پر نہ ہو سکے، لیکن ان کا لگایا ہوا معہد الفقیر کا پودا اور ان کے سلسلے کے ذریعے جلائی گئی شمع انشاءاللہ قیامت تک روشن رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ حضرت کے لیے ایثار ثواب کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے دکھ کا اظہار ضرور کرے۔ والسلام۔